السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی ترجیحات کو کیسے اپنی لائف میں سیٹ کریں، یعنی کہ وہ کس چیز کو زیادہ ترجیح دیا کریں اور کس چیز کو کم۔ اچھا دیکھیں، اب جو لڑکیاں یا جو خواتین جو ہیں وہ کام بھی کرتی ہیں اور وہ ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور گھر کو بھی وہ مینج کرتی ہیں۔ اچھا تو وہ اکثر جو ہے نا، آپ جب اس ایک سچویشن میں ہوتے ہو تو آپ بہت زیادہ خود کو نا ہر جگہ یعنی اسٹک فیل کرنے لگتے ہو، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی آپ کس چیز کو زیادہ اہمیت دو۔ اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی بعض اوقات آپ کی جو لائف ہے وہ اس سے متاثر ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک ضروری جو ہے نا، ایک آپ سوچیں کہ ایک انسان کی زندگی کا پہلو ہے جو کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو ہے نا وہ کس چیز کو انہیں زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اب اس میں دونوں جینڈرز ہے، یعنی ہمارے جو آدمی ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیں، کس چیز کو کم اہمیت دیں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ صرف کام ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جو بیوی بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یا ان کے دماغوں میں کیا اس وقت چل رہا ہے، یا وہ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں یا ادھر ہی رکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک مردوں میں بھی ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر جو ہے ڈسکشن تھی آج کہ بھئی خواتین کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ ابھی اس ویڈیو میں بھی خواتین کو فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بھئی دیکھیں، اس میں جو ہے نا وہ ایک ہماری سسٹر نے یہ شیئر کی تھی، یہ پیرامڈ، پرائیورٹی پیرامڈ کا مطلب ہے کہ بھئی آپ اپنی ترجیحات کیسے لیڈیز کو جو ہے نا وہ سیٹ کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا جو رول ہے، ان کا جو بھی ان کا رول ہے، بیٹی کا رول ہے، بیوی کا رول ہے، ماں کا رول ہے، تو وہ کس طرح اچھے طریقے سے نبھا سکتی ہیں۔ تو اس کو میں نے بھی دیکھا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت اچھی ایک بات ہے، تو اس کو جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سارے ہی جو ہے نا وہ ایک کشتی کے سوار ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ ہر وقت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ جو ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ باتیں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، پرائیورٹی پیرامڈ جو ہے، یہ جو ایک ہماری اسکالر ہیں اسلامک، مجھے تو زیادہ ان کا نہیں پتہ، لیکن یہ انہوں نے حالہ بنینی شاید ان کا نام ہے، یا حالہ بنینی، کچھ ایسے نام ہے، تو جو لوگ بھی ان کو سنتے رہتے ہیں انہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ تو وہ ہماری سسٹر نے کہا کہ بھئی یہ ان کی جو ہے نا، یہ انہوں نے کسی لیکچر میں شاید یہ شیئر کی تھی، تو وہاں سے لے کے جو ہے انہوں نے شیئر کی، تو پھر اب یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا جی، پرائیورٹی پیرامڈ، جو ویمن جو ہیں گھروں میں رہتی ہیں یا باہر کام کرتی ہیں، ان کے لیے کس طرح سے ان کی ترجیحات سیٹ ہونی چاہیے، یعنی کس چیز کو وہ زیادہ اہمیت دیں، پہلے لائیں، اور کس چیز کو سب سے آخر میں لے کے آئیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ اللہ جو ہے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے، آپ کی جو سارا دن میں جو نمازیں ہیں، ان کو آپ پہلی پرائیورٹی دیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسرے نمبر پہ جو ہے نا، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سیلف کیئر، یعنی کہ آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ، آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہماری لیڈیز کا یہ والا جو اسپیکٹ ہے وہ بہت ویک ہے، وہ سیلف کیئر میرا خیال ہے وہ سب سے نیچے آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی تو میرا خیال ہے آ ہی نہیں رہی ہوتی ان کی زندگی میں۔ تو سیلف کیئر دیکھیں کہ جو ہے نا اس کی بہت اہمیت ہے۔ سیلف کیئر کے بعد جو اس کے بعد تیسرا جو نمبر آتا ہے وہ آپ کے اسپاؤس کا آتا ہے، ہسبینڈ کا آتا ہے ظاہر ہے، یا پھر اگر جو ابھی فی الحال تو ہر وومن کی بات ہو رہی ہے، ابھی آدمیوں کو بیچ میں نہیں ڈسکس کرتے، تو اب پارٹنر کا جو دیکھیں تیسرا نمبر آ گیا، یعنی پہلے سیلف کیئر آئی، اس کے بعد پارٹنر کی باری ہے۔ اچھا جی، پارٹنر کے بعد جناب بچوں کی باری آ رہی ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کی باری، یعنی اس میں ماں باپ چاہے آپ کے ساس سسر ہوں یا یہ ہے کہ آپ کے امی ابو ہوں، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی پہلے آپ پارٹنر کو اہمیت دیں، اس کے بعد بچوں کے کام کریں، اور جو آپ کے مطلب ساس سسر کے کام ہیں یا آپ کے اپنے ماں باپ کے کام ہیں۔ اچھا، ان سب کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے اہم ہونا چاہیے ورک اور ہوم۔ اب یہ دیکھیں ذرا، ورک یعنی ظاہر ہے آپ کی جاب اگر آپ باہر جاتی ہیں، اور ہوم جو ہے یعنی ظاہر ہے گھر کے کام جو ہوتے ہیں، اور ان میں سے سب سے آخر نمبر پہ جو ہے نا کمیونٹی جو ہے آتی ہے۔ کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ویسے کوئی والنٹیئر ورک کرتی رہتی ہیں، یا اپنی فرینڈس سے بات کرتی رہتی ہیں، یا اپنے کوئی رشتہ دار ہیں ان سے آپ باتیں کرتی رہتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا آپ کی زندگی میں سب سے کم ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ باقی اپنے رول جو ہے وہ اچھی طرح سے نبھانا چاہتے ہو
تو آپ دیکھیں کہ بھئی اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا اس میں کمیونٹی سے لیس ہی آپ انٹریکشن رکھیں گے تو پھر آپ باقی جو ہے میرا خیال کاموں کے لیے آپ وقت نکال سکتے ہیں. کمیونٹی میں ظاہر ہے اب کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ کچھ لڑکیاں جیسے اب وہ کام بھی نہیں کرتی اور گھروں میں ہوتی ہیں تو وہ ہر وقت فرینڈ سے باتیں کرتی رہتی ہیں اور فرینڈس کو ٹاک کرتی رہتی ہیں. یا جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لڑکیاں ہر وقت اپنی امی کو کال کرتی رہتی ہیں یا اس طرح سے, تو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کال کرنے میں باتیں کرتے کرتے وہ یہ ہے کہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. یا کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ ہر وقت گھر میں مجمع لگایا ہوتا ہے, پارٹیز کرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپ کے باقی جو لائف کے اسپیکٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے بات جو جس سے میں نے تھوڑا ایگری کیا وہ یہ ہے کہ جو سیلف کیئر ہے وہ خواتین کو ایک ٹاپ پرائیورٹی رکھنی چاہیے. دیکھیں سیلف کیئر میں ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ نے جا کے ضرور ایک قیمتی سے سیلون میں جانا ہے اور وہاں جا کے تو جو ہے وہ کوئی جو پیڈی کیور کروانا ہے اور مینی کیور کروانا ہے. سیلف کیئر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ فزیکلی جو ہے نا فٹ رکھنے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں یا اپنی چلیں تھوڑا گھر میں ہوتا ہے بندہ تو کوئی بھی اپنے بیوٹی ٹپس آپ کرتے ہیں یا اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑی دیر جو ہے نا آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ میں جو ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے پروٹیکٹ کروں, تو یہ بھی جو ہے نا سیلف کیئر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ خواتین کو سب سے پہلے اس کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ گر جائیں گی, اور گر جائیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے جو باقی رول ہیں جیسے آپ کو اپنے ساس سسر کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے یا آپ کو جو ہے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے یا اپنے میاں کو دیکھنا ہے, پھر وہ یہ ہوگا کہ یہ سارے رول جو ہوتے ہیں یہ جو ہے نا بالکل یہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اچھا کام بھی دیکھیں کہ بھئی بعض اوقات لڑکیاں بہت زیادہ کام میں بیزی رہتی ہیں تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بچے ان کے متاثر ہونے لگتے ہیں, ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ افیکٹ ہونے لگتے ہیں اور پھر دائرہ گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے. تو یہ بھی غلط ایک طریقے ہیں کہ اب کام میں ہی کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے وہ کولو کا بیل بن کے تو چل مطلب شروع ہو جائے, تو یہ بہت غلط ہو جاتا ہے کبھی کبھی, خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں. پاکستان میں تو چلیں ایک حالت ہوتی ہے, یہاں پہ ظاہر ہے آپ کو گھر کے کام بھی خود کرنے ہیں, سارا کچھ خود ہی کرنا ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ باہر سے بندے لانے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ وہ منی آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہے کہ بھئی اچھا جی اب کوئی اور لوگ رکھیں, لیکن زیادہ تر آپ کو خود ہی کام کرنے پڑتے ہیں. اچھا ہسبینڈ کو پرائیورٹی دینا یہ بھی ایک دیکھیں بہت ضروری ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے بچوں میں لگے رہتے ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وہ اگر آپ سے ان کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں کسی بھی طرح کی تو آپ ان کو جو ہے اگنور کر رہے ہوتے ہو یا اس کی باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہو کیونکہ آپ بچوں میں اتنے زیادہ جو ہے وہ کھبے ہوئے ہوتے ہو. تو اس سے بھی جو ہے وہ آدمیوں میں جو ہے نا ایک یعنی ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس میں ان میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ اچھا یہ میری بات نہیں سن رہی یا یہ ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ بچوں کی باتیں چھوڑ کے پہلے ہسبینڈ کی بات آپ لوگ سنا کریں. اچھا اس میں نا میری اپنی فیملی کی ایک بچی نے پچھلے دنوں ہی کال کی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے پھپھو بھئی ہم نا پتہ نہیں کہیں ہالیڈے میں تھی, اس کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں اور ایک بیبی بوائے بھی ہے. تو اس نے کہا کہ ہم ایسے ہالیڈیز میں تھے تو بھئی وہ ایسے کوئی سچویشن ہوئی کہ بھئی اب بیڈ جو تھا وہ ایک تھا اور ایک صوفہ تھا باہر, یعنی جیسے کوئی ہوتا ہے. تو وہ پھر میں نے جو ہے وہ بچوں کو کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ بیڈ پہ سو جاؤ, اور وہ جو ہسبینڈ تھے انہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, ایک نائٹ کی بات ہے تو آپ صوفے پہ جا کے سو جاؤ نا. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ بھئی اس طرح سے, تو وہ ساس نے کہا کہ بھئی دیکھو بھئی ایسے آپ لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے جو آج کل کی لڑکیاں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے نا تو ہسبینڈ کو پرائیورٹی دیا کرو آپ, ٹھیک ہے. تو بچوں کو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بچوں کو کہتے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑی جو انکمفرٹیبل مطلب تھوڑا جو صوفہ ہے, یعنی ظاہر اگر بچے اس پہ سو سکتے تھے تو ان کو ادھر سلانا چاہیے تھا, ہسبینڈ کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم کمرے سے باہر جاؤ. تو یہ بھی ایک تھوڑی سی بات تھی جو کہ میں نے کہا کہ نہیں, آپ کی ساس جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی وائز ہیں اور انہوں نے صحیح کہا ہے کہ بھئی واقعی ایسے شاید سچویشن ہو
ہو تو یعنی اب ظاہر ہے بچوں کی سیفٹی تو آپ دیکھیں گے نا، یہ نہیں کہ اب چھوٹے بچے ہیں جو کہ خود کو مینیج نہیں کر سکتے تو ان کو جو ہے الگ کر دو. یہ اکثر ہوتا ہے جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو بعض کا جیسے 2 کمرے ہیں تو اس طرح سے کبھی کبھی ایسی کوئی سچویشن میں آپ چلے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس میں بچے کہاں سلائیں اور میاں کو کہاں سلائیں. تو وہ بہرحال ان کی ساس نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھیں آپ اپنے پارٹنر کو پرائیورٹی دیا کریں، اور بچے ٹھیک ہے اف دے آر سیف تو بس ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات تھی جو کہ چلیں میں آپ سے ویسے شیئر کرنا چاہتی تھی. تو یہ ہے کہ کام آ سکتی ہے زندگی میں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آپس میں ڈسکس کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے. کوئی نالج ہمیں کہیں سے ملتا ہے تو وہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کو ہم سوچیں، ذرا دماغ ہمارا کھلے اور تھوڑا ہم اور طرح سے زندگی کو جو ہے نا لینا شروع کریں. تو جی تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.